السلام علیکم ناظرین، روزانہ طلاق کی دھمکیاں اور میری توہین کی جاتی تھی۔ ایسی صورتحال میں خلا لینا ہی واحد راستہ رہ جاتا ہے۔ ٹک ٹاکر سحر حیات نے پہلی بار خلا کی وجہ بتا دی ہے۔ تو ناظرین، پاکستان کی معروف ٹک ٹاکر سحر حیات نے اپنی طلاق کے بعد پہلی بار کھل کر اپنے سابق شوہر کے خلاف سنگین الزامات عائد کر دیے ہیں، جس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ سحر حیات نے اپنی انسٹاگرام سٹوریز میں کہا ہے، سوشل میڈیا پر ان کے خلاف یک طرفہ بیان دیا جا رہا ہے اور لوگ بغیر حقیقت جانے ایک طرف کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر ان کے سابق شوہر عوامی طور پر ان کے ماضی کا ذکر کر سکتے ہیں تو وہ بھی اپنی صفائی دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے، اگر وہ میرے ماضی کو سوشل میڈیا پر ڈسکس کر سکتا ہے تو یقیناً وہ یہ سب آف کیمرہ بھی کرتا ہوگا، لیکن میرے پاس خود کو ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ خلا لینے کی اصل وجہ کیا بنی ہے؟ سحر حیات نے پہلی بار کھل کر بتایا کہ انہوں نے خلا کیوں لیا۔ ان کے مطابق انہیں روزانہ طلاقی دھمکیاں دی جاتی تھی اور ان کی توہین بھی کی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب کسی عورت کو بار بار کہا جائے تو میں طلاق دے دوں گا اور اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے، تو یہاں تک کہ فیملی کے سامنے بھی بدسلوکی کی جائے، تو ایسی صورتحال میں خلا لینا ہی واحد راستہ رہ جاتا ہے۔ بیٹی کے حوالے سے بھی اس نے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ سحر حیات نے اپنی بیٹی کے حوالے سے بھی چونکا دینے والے دعوے کیے۔ ان کے مطابق ان کے سابق شوہر نے 1 سال تک بیٹی کی کوئی خبر نہیں لی، بیٹی کے اخراجات تک برداشت نہیں کیے، اب سوشل میڈیا پر اچھا باپ بننے کا تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کبھی بھی بیٹی سے ملنے سے میں نے نہیں روکا، لیکن اگر واقعی بیٹی کی یاد آتی تو وہ خود آ کر ذمہ داری بھی نبھاتا۔ اس نے ایک بڑا الزام یہ بھی لگایا گاڑی واپس نہ کرنے کا۔ سحر حیات نے ایک اور اہم انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی گاڑی بھی ابھی تک واپس نہیں کی گئی۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، اگر واقعی بیٹی کی اتنی فکر ہوتی تو کم از کم گاڑی کی چابیاں واپس کر کے ذمہ داری کا مظاہرہ تو کرتا، لیکن لگتا ہے گاڑی زیادہ اہم ہے بیٹی سے بھی۔ سوشل میڈیا پر بھی رد عمل ملتا جلتا آ رہا ہے۔ سحر حیات کے ان بیانات کے بعد سوشل میڈیا پر بھی شدید رد عمل کا سامنا ہے۔ کچھ صارفین ان کی حمایت کر رہے ہیں اور اسے ایک عورت کی ہمت قرار دے رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے ذاتی معاملات کو پبلک کرنے پر تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ سحر حیات نے اپنے پیغام کے آخر میں کہا کہ وہ عام طور پر جواب نہیں دیتی، لیکن جب ان کی بیٹی کا نام اس معاملے میں گھسیٹا گیا تو انہیں سچ سامنے لانا ضروری لگا۔ یہ تنازع اب سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پر مزید انکشافات سامنے آئیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سحر حیات اور ان کے سابقہ شوہر میں جو بھی معاملات چل رہے ہیں، تو دونوں میں سے حقیقت کون بیان کر رہا ہے؟ اور آپ سب نے کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتانا ہے کہ یہ ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبر کی جو شادیاں یہ ناکام کیوں ہو رہی ہے اور اس کی اصل وجہ ہے کیا؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اس بات پہ ہماری لڑائی ہوئی تھی کہ میرا تھا کہ یہ بات سچی ہے، میں نے ان کو کہا تھا کہ ان کو پیرنٹس کو کہ میں نے اپنی بیٹی کا ایونٹ ہے، میں نے اور آپ نے کیک کٹ کرنا ہے، ہماری میموری کریٹ کرنی ہے ہم نے۔ انہوں نے سب کے سامنے میرے سے بدتمیزی کی، میں نے کہا سمی سب دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے گالی دے کے کہا میرے اس کو بھی میرے ادھر پہ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں زیادہ بات نہیں میں بتا سکتی، مجھے فرق نہیں پڑتا، انہوں نے گالی دے کے کہا۔ ہماری کٹنگ ہو گئی، ہم گھر گئے، ہم نے خوشی خوشی گفٹس اوپن کیے، ہم نے گفٹس اوپن کیے، ہم لوگ سو گئے۔ صبح میں سوئی ہوئی ہوں، یہ اندر روم میں سو رہے تھے، میں ٹی وی لانچ میں سو رہی تھی۔ میں صبح سوئی ہوں، یہ صبح اٹھ گئے تھے۔ میری ایک دوست کی ہوگی مدر کی ڈیتھ، 12 بجے میری فیملی میں سے ان کو کال کیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا، اس کی دوست کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس کو بتا دو۔ تو انہوں نے آگے سے کہا ہم ابھی سو رہے ہیں، جب اٹھیں گے تو بتا دیں گے، ٹھیک ہے، ہماری نیند پوری نہیں ہے۔ میں شام کو سو کے اٹھی کیونکہ میں 9 بجے سوئی تھی، میں شام کو سو کے اٹھی،
انہوں نے مجھے تب بھی نہیں بتایا، یہ ٹوائلٹ گیا، انہوں نے کہا مجھے ناشتہ بنا کے دو، میں ان کی چیزوں میں لگی ہوئی ہوں، میری ماما کی مجھے کال آتی ہے کہ تمہیں پتہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کا جنازہ بھی دفنا دیا۔ میں نے سمی کو، میں نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا، انہوں نے کہا میں نے سمی کو بتا دیا، میں نے سمی سے پوچھا، سمی نے کہا آگے سے تو بس ٹھیک ہے ہماری نیند پوری نہیں تھی، اسے میں نہیں بتایا، اور کیا کرنا تھا تم نے جنازے پہ جا کے، ہاسپٹل سے تو ہو آئے تھے ہم۔ میں نے کہا سمی کسی کی ماں ہے، تو سمی کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آگے سے الفاظ تھے، تیری ماں تو نہیں نا مری، تیری مری ہوتی تو میں تجھے لے جاتا۔ اس بات سے ہماری لڑائی شروع ہوئی تھی۔